شائق عثمانی صاحب کیا وے آؤٹ ہوگا, وے فارورڈ کیا ہوگا؟ ڈائیلاگ پاسبل ہے کیا چیف جسٹس, پرائم منسٹر, آرمی چیف, اپوزیشن کے کوئی 2-4 لیڈرز بیٹھیں, اس قوم کے بڑے بن کے سوچیں کہ اس قوم کو آگے ہم نے کیسے لے کے جانا؟ دیکھیے ڈائیلاگ تو خیر نہیں ہو سکتا, اور جوڈیشری کا کسی کے ساتھ ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا اور نہ ہونا چاہیے. جوڈیشری کے انڈیپینڈنس رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ جوڈیشری کسی کے ساتھ ڈائیلاگ نہیں کرے. اب یہاں پہ صرف حکومت کو, جو ریننگ پاور ہے حکومت, ان کو سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دیں گے جہاں پہ وہ اپنی فرسٹریشن, جس طرح زبیر صاحب کہہ رہے اپنی فرسٹریشن دکھاتے ہیں, تو اس صورت میں یقیناً اس کا ایڈورس افیکٹ ہوگا اور جوڈیشری جس کو کہتے ہیں ول پٹ اٹس بیک اپ. تو پھر ان کو پرابلم شروع ہو جائیں گے اور پھر حالات اور بھی خراب ہوتے جائیں گے. تو اس وقت موقع یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ معاملات صحیح طریقے سے چلیں, ان کو اور بھی بہت سی مشکلات ہیں ملک میں, خود انہوں نے اظہار کیا ہے اس کا, اگر وہ چاہتے ہیں کہ معاملات صحیح طریقے سے چلیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیف جسٹس صاحب کو اوپنلی ان سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اسٹیٹمنٹ دیں کہ جو انہوں نے پہلے بات کی تھی وہ اس کو غلط سمجھا گیا, ان کا یہ مقصد نہیں تھا, اور اس کے بعد وہ اب جسے کہتے ہیں ہی شوڈ ہولڈ ہز ہارسز, اور اس کے بعد اس قسم کی اسٹیٹمنٹ نہ دیں تو شاید حالات بہتر ہو جائیں. اگر انہوں نے نہیں کیا یا ان کی پارٹی میں سے کچھ لوگوں نے اس قسم کی باتیں کی تو میرے خیال میں حالات اور بھی خراب ہو سکتے ہیں. سر, اور خرابی سے جب آپ اشارہ کرتے ہیں یا جوڈیشری کہتے ہیں کہ وہ اور زیادہ سختی سے رد عمل دکھا سکتی ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ بہت سخت فیصلے لے سکتی ہے, جو حکومت کے پینڈنگ کیسز ہیں ان کو جلدی ایکسپیڈائٹ کر سکتی ہے, اس طرح کا رد عمل آ سکتا ہے؟ نہیں, اس طرح کا رد عمل نہیں, کہ وہ تو جوڈیشری تو اپنا جو ان کا کام ہوتا ہے وہ کریں گے یقیناً, لیکن اگر اس قسم کی اسٹیٹمنٹس ہوں گی تو وہ جوڈیشری جو ہے دے ول بیکم ایکسٹرا کیئرفل, اور پھر وہ ہر ایک چیز کو ٹھوک بجا کے دیکھے گی. اور کئی دفعہ تو وہ عام طور سے جہاں تک کہ حکومت کا معاملہ ہوتا ہے تو عام طور سے جوڈیشری جو ہے حکومت کے معاملے میں جب تک کہ کوئی چیز بہت ہی خراب نہ ہو, جوڈیشری چاہتی ہے کہ ذرا ہلکا ہاتھ رکھے, کیونکہ ملک کو چلانا ہوتا ہے, اور جوڈیشری خاص طور سے یہ پریزنٹ جوڈیشری یہ نہیں چاہتی کہ کسی طرح سے ایگزیکٹو میں انٹرفیئرنس ہو. لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر اس قسم کی باتیں ہوتی رہیں تو شاید دوبارہ وہ سلسلہ جوڈیشری کا سلسلہ جو انٹرفیئرنس کا تھا پہلے وہ دوبارہ شروع ہو جائے, جوڈیشل انٹرفیئرنس کا دوبارہ سلسلہ شروع ہو جائے. راجہ صاحب, کیا آپ کو بھی ایسے خدشات نظر آتے ہیں؟ دیکھیے, عدلیہ کو کوئی ریاکٹ تو نہیں کرنا چاہیے, کوئی کام رد عمل کے طور پہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن ظاہر ہے عدلیہ میں بھی لوگ ہوتے ہیں, انسان ہوتے ہیں. مجھے نہیں لگتا, مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ہم نے انٹرفیئرنس کے ادوار دیکھے ہیں پچھلے دور میں وہ ان چیف جسٹس صاحبان کی شخصیت کی وجہ سے تھے. آئندہ جو چیف جسٹس صاحبان آ رہے ہیں وہ ظاہر ہے ہر ایک کی شخصیت کا ایک جو پرتو ہے وہ ضرور نظام پہ پڑتا ہے, وہ ظاہر ہوتا ہے, لیکن عدلیہ اور حکومت کے درمیان ایک تھوڑا فاصلہ تو ہمیشہ رہنا چاہیے. لیکن عدلیہ کیا غصے میں آ کام کرے گی یا عدلیہ کوئی انٹرفیئرنس جیسا لفظ استعمال کیا گیا وہ بڑھا دے گی؟ میں تو امید کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا. عدلیہ جو رویہ جسٹس کھوسہ صاحب کے نیچے چیف جسٹس کھوسہ صاحب کی سربراہی میں اپنائے ہوئے ہے وہی رویہ جاری رکھے گی, یہی میں سمجھتا ہوں مناسب رویہ ہے. لیکن جس طرح کا یہ واقعہ ہوا, پرائم منسٹر صاحب نے ایک تقریر کی, تقریر میں نام لیے, اس کا جواب دے دیا, اور یہ معاملہ اب یہیں میں سمجھتا ہوں ختم ہو جانا چاہیے, اس کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے.